تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا، زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالہ کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 38واں باب۔ پھر صفتیہ بن متان اور جدلیہ بن فشہور اور یوکل بن سلمیہ اور فشہور بن ملکیہ نے وہ باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی۔ وہ کہتا تھا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، اور جو کشتیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالہ کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا۔ اس لیے عمرہ نے بادشاہ سے کہا، ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا، کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا، وہ تمہارے قابو میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادہ کے حوض میں جو قید خانہ کے صحن میں تھا ڈال دیا، اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی، اور یرمیہ کیچ میں دھنس گیا۔ اور جب عبد ملک کوشی نے جو شاہی محل کے خواجہ سراؤں میں سے تھا سنا کہ انہوں نے یرمیہ کو حوض میں ڈال دیا ہے، جبکہ بادشاہ بن میین کے پھاٹک میں بیٹھا تھا، تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو بیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانہ کے نیچے گیا، اور پرانے چیتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلہ سے حوض میں یرمیہ کے پاس لٹکایا۔ اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ، اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے رسیوں سے یرمیہ کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا، اور یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا، اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ اگر میں تجھے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا، اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو نہ مانے گا۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا، زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالہ کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداوند لشکروں کا خدا، اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی، اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا، اور تو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا۔ پر اگر تو شاہ بابل کے عمرہ کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسدیوں کے حوالہ کر دیا جائے گا اور وہ اسے جلا دیں گے، اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسدیوں سے جا ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالہ کریں اور وہ مجھ پر طعنہ ماریں۔ اور یرمیہ نے کہا، وہ تجھے حوالہ نہ کریں گے، میں تیری منت کرتا ہوں تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ پر اگر تو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ، وہ سب عورتیں جو شاہ یہودہ کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے عمرہ کے پاس پہنچائی جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے۔ جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے، اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو مارا نہ جائے گا، پر اگر عمرہ سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا، اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب عمرہ یرمیہ کے پاس آئے
اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے، کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا، یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔ آمین۔